پیش مصدق ملک صاحب ابھی کچھ دیر پہلے فرانسیسی چینل کو خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ میرے اوپر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے کیا آپ کے پاس وفاقی حکومت کے پاس کوئی تھریٹ الرٹ یا کوئی انفارمیشن ہے؟ دیکھیں مجھے تھریٹ الرٹ کا تو نہیں پتہ, یہ بڑا اہم سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی زندگی کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھرپور اقدامات کرنے چاہیے ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے. ہمارا ان سے سیاسی اختلاف ہے اور کچھ ان کی جو ڈسکرپنسیز ہیں, منافقت ہے یا قول و فعل میں تضاد ہے, یہ بات ہمارے دشمن تھوڑی ہیں بھائی. اس ملک میں سیاست کرتے ہیں, اس ملک میں رہتے ہیں, تو ضرور کریں سیاست, اور ہماری آپس میں اگر تکرار ہے تو پالیسی پہ ہونی چاہیے. یہ بڑی عجیب سی تکرار یہاں پہ شروع ہو گئی ہے. پالیسی کا تو ذکر کچھ نہیں ہوا, نہ میں نے کیا نہ مجھ سے آنے والے پہلے لوگوں نے کیا. کسی نے کہا کہ فلاں کو بیچی وہ چور تھا, کسی نے کہا کہ یہ دیکھیں وہاں پہ کاغذ میرے سامنے ہوا. کوئی آج تک آپ نے سنی کوئی غریب آدمی کی بات؟ کبھی آپ نے سنی کسی پالیسی؟ مجھے خوشی ہوئی آپ نے گیس کی بات کی, آپ نے ڈسٹریبیوشن کی بات کی. خواہش تو یہ ہے کہ ان چیزوں پہ بات ہو, مگر ہوتی نہیں ہے. بات اسی پہ ہوتی جس پہ ہو رہی ہے. تو ان کی حفاظت جو ہے وہ ہمارا فرض ہے, لیکن اس وقت وہ پنجاب حکومت کے اندر اپنے جلسے کر رہے ہیں. وہاں پہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے. ہم سے اگر وہ مانگیں تو ہم وفاقی حکومت کے جو حفاظت کرنے والے ادارے ہیں ان کو ضرور کہیں گے کہ ان کی حفاظت کی جائے. لیکن اس وقت کی ذمہ داری ان کی حفاظت کی, جہاں وہ جلسے کر رہے ہیں, وہ ان کی اپنی حکومت ہے. پنجاب کی حکومت ہے, عمران خان صاحب کی حکومت ہے. یہ ان پہ فرض ہے کہ جس جگہ پہ وہ پیر لگائیں وہاں پہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری وہ لیں. کیا کیا 6 مہینے میں آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا, صرف پریس کانفرنس کی. نہیں, میرے خیال ہے نیب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اقتدار کے لیے کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی کس چیز کے لیے کر رہی ہے؟ اور آپ کی پارٹی اگر آتی ہے اقتدار میں تو شریف خاندان کے علاوہ کوئی بندہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بن سکتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کو زمانہ اب وہ یاد ہے جب اگر کسی کو پکڑنا ہو تو اس کی گاڑی میں 20 کلو ہیروئن ڈالو اور پکڑ لو. ابھی تو وہ زمانہ ہے نہیں. انویسٹیگیشن تو کرنی پڑے گی, طریقہ کار تو فالو کرنا پڑے گا, چاہے وہ ایف آئی اے میں ہو چاہے وہ نیب میں ہو. بات تو میں کر رہا ہوں پیش, میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جی میں اسپیسیفکلی بتا رہا ہوں کہ نیب نے بھی انویسٹیگیشن کھولی ہوئی ہے, وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اور ایف آئی اے میں بھی اس کی تمام چیزوں کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو میں آپ کو اسپیسیفکلی بتا رہا ہوں. لیکن وہ نہیں ہو رہا کہ صبح کو کاغذ دکھایا شام کو اٹھا لیا, یہ نہیں ہو رہا. ویسے یہ ہے کہ تیز جسٹس میں سے ایسا ہوتا ہے کہ ہیروئن ڈالو پکڑ لو, بعد میں دیکھا جائے گا, یا پکڑ کے موت کی کال کوٹری میں ڈال دو. 9-10 مہینے کے بعد اگر کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ لے گا, سر بات تو کر لینا ثناء اللہ صاحب, میں ہو جائے. نہیں, میں نے مبینہ آپ کی اس پریس کانفرنس میں اتنی دفعہ مبینہ کہا ہے. بھائی میں نے تو ایک درخواست کی کہ خان صاحب رسیداں کر دو. میں نے تو کوئی اس کے علاوہ کوئی گزارش ہی نہیں کی. جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں پیش کرتا جا رہا ہوں. آپ نے اچھا کیا کہا, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں مبینہ, پھر کہہ دیتا ہوں مبینہ. لیکن میں یہ ساتھ میں درخواست کروں گا کہ خان صاحب ہن رسیداں کڈو, چوری پھڑی گئی ہے, ہن رسیداں کڈو. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ کی سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب نے بھی اجلاس بلایا ہوا ہے, کیونکہ بات تو آئی سواب دیدی خیرات پرائم منسٹر کا ہے, لیکن خان صاحب تو پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو آرمی چیف کے معاملے پہ اتحادی بھی آپ لوگ ہیں, وہ سارے سب لوگ جتنے ہمارے اتحادی ہیں سب کی جوائنٹ حکومت ہے. ان سے مشورہ کر کے انشاءاللہ سب کی مشاورت کے ساتھ, جیسے فائل ابھی تو مجھے نہیں معلوم کہ فائل بھی آئی ہے نہیں آئی ہے. فائل آئے گی منسٹری آف ڈیفنس سے. اس فائل کے اندر جو ٹاپ کے جو جرنیل ہوں گے ان تمام کی لسٹ ہوگی, اور تمام جو دوست ہمارے ساتھ پارٹیز حکومت میں شریک ہیں ان سے مشاورت کر کے انشاءاللہ. حق تو یہ وزیر اعظم کا آئین ان کو یہ حق دیتا ہے, لیکن ضرور مشاورت کی بھی کر بھی رہے ہیں اور کی بھی جائے گی فیصلہ کرنے سے پہلے. سعودیہ اور پاکستان کے گہرے مراکم ہیں, ہمیشہ جب ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹس جاتے ہیں تو ان کو تحائف دیتے ہیں. کیا عمران خان صاحب کی گڑی بیٹھنے کے واقعے کے بعد ابھی شہباز شریف سعودی عربیہ گئے تھے, تو کیا ان کو کوئی تحفہ ملا ہے یا تحفے دینے کا سلسلہ سعودی عرب نے بند کر دیا ہے؟ ہاں نہیں, یہ دیکھیں اس وقت جو اصل بات ہے نا وہ میں نے تو آپ کے سامنے پورا جو مقدمہ پیش کیا ہے وہ منافقت کا کیا ہے.
کہ آپ کہتے کیا ہیں، آپ کرتے کیا ہیں. ملک کے اندر آئین قانون ہے. انہوں نے تحفہ، مجھے نہیں معلوم، میں پتہ کر دوں گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اگر کوئی تحفہ آیا ہوگا تو توشہ خانے میں گیا ہوگا. اور یہ میں پتہ کر دوں گا آپ کو کہ دیا یا نہیں. مگر تحفے ممالک کے اندر رسمی طور پہ ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں تو تحفے ایکسچینج کرتے ہیں. ملکوں میں جب تحفے ایکسچینج ہوں تو کسی فرد کو نہیں ملتے، وہ توشہ خانے میں جمع ہوتے ہیں. آپ نے خریدنے ہوں تو وہاں سے جا کے خریدیں. مگر یہ جو آپ کے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ چیزیں صرف توشہ خانہ تو نہیں ہے نا. یہ تو مبینہ طور پہ چوری ہے، یہ تو مبینہ طور پہ جھوٹ ہے، یہ تو مبینہ طور پہ قول اور فعل میں تضاد ہے، یہ تو مبینہ طور پہ پیسہ بنانے کی ایک سکیم ہے. یہ تو مناسب نہیں ہے. اور اگر ہے یہ مناسب تو پھر آپ کا جو آپ باتیں کر رہے ہیں، اب آپ کی کس بات کو مانیں؟ آپ کی چوری کے خلاف جہاد، کرپشن کے خلاف جہاد، مافیا کے خلاف جہاد کو مانیں، یا جو آپ کی مبینہ حرکات ہیں ان کو مانیں؟ آپ کا فوج کے ساتھ چلنا، ملک کو ترقی کی طرف لے جانا، اس کو مانیں، یا شہداء کے خلاف جو آپ نے ٹویٹس کا پورا سلسلہ چلایا ہے اس کو مانیں؟ آپ امریکہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے بھائی ہیں، اس کو مانیں، یا امریکہ بین الاقوامی سازش کر کے ملک کے آئین کو پامال کر رہا ہے، اس کو مانیں؟ آپ اس ریاست مدینہ کو مانیں یا اس ریاست مدینہ کو مانیں؟ تو انسان کو ریاست مدینہ کا نام لیتے شرم آنی چاہیے. ہم گناہ گار لوگ ہیں، تو کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور کس طرح کی حرکات کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے